الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آج دنیا بگاڑ کے راستے پر چل رہی ہے. طرح طرح کے بگاڑ مختلف سماجوں کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں کے آپس کے جھگڑے اور آپس کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین حق سے محروم ہیں. چودہ سو سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ دیکھیے تو اختلاف اور خونہ بردی اور جھگڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اس پر جھگڑا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے کی اونٹنی کو بغیر اجازت کے توڑ لیا. جب اونٹنی کے مالک کو پتہ چلا تو اس نے جس نے دودھ توڑ لیا تھا اس کی اونٹنی کے تھن کاٹ ڈالے. اور یہ جھگڑا 100 سال چلا. کتابوں میں لکھا ہے
کہ ایک آدمی بازار کے اندر اپنا پیر لمبا کر کے بیٹھ گئے، اور یوں کہا کہ ہے کوئی ماں کا لال جو میرے پیر پر تلوار مارے۔ دوسرے خاندان کا ایک آدمی ہے، اس نے تلوار مار دی۔ وہاں سے جو جھگڑا شروع ہوا تو بڑے بڑے سردار دونوں خاندانوں کے کام آ گئے۔ حدیث پاک میں فرمایا آپس کا اختلاف دین کو مونڈنے والا ہے اور ختم کرنے والا ہے۔ اور جوڑنے کی کوشش یہ مبارک ہے اور سعادت مندی کی بات ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ آپس کے اندر صلح کرانے کے لیے دو آدمیوں کے درمیان سرگوشی کرنا اچھا کام۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تین کاموں کا تذکرہ فرمایا، لوگوں کی سرگوشیوں میں آپس کی آہستہ گفتگو میں کوئی خیر نہیں، مگر یہ چند کام کرنے والے تنہائی میں کسی کو دو بات سمجھائیں تو بھلا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کی بات میں کوئی بھلائی نہیں۔ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، کانا پھوسی کہتے ہیں ہماری زبان میں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ حدیث شریف میں ایک حدیث کا نام ہے حدیث نجوا، سرگوشی والی حدیث۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک بندے کو قریب کریں گے اور چاروں طرف سے کور لگا دیں گے، اس کے درمیان اور اللہ کے بیچ میں تیسرا کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ پھر قریب کرنے کے بعد اس کو گناہ گنوائیں گے، فلاں گناہ تو نے کیا تھا، انکار تو کر نہیں سکتا اللہ کے سامنے، اللہ تو دل کے حال جانتے۔ میں کسی سے پوچھوں تو وہ انکار کر سکتا ہے، اس لیے کہ میں کسی کے دل کے حال کو تو نہیں جانتا، شاید وہ نہ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کا کسی کی وجہ نہیں۔ گناہ پہ گناہ گنوائیں گے یہاں تک کہ یہ سوچ لے گا کہ اب تیرا جہنم میں جانے کا وقت آ گیا۔ جانتے ہو قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ مفلس کے معنی غریب، آپ کی اردو پر مجھے اعتماد ہے، مفلس غریب کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ گیا تھا تو وہاں تعارف کرایا، جیسا کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے تعارف کرایا، اور وہ
ہاتھ میں جو تعلق کرا ہے اس میں 2-4 چیزوں کے بعد انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ہمارے قاری صاحب اور بڑے مفلس تھے. مجھے تقریر میں کہنا پڑا کہ الحمدللہ میں مفلس نہیں ہوں، زکات نکالتا ہوں. تو مفلس اس کو کہتے ہیں جو نادار ہو، غریب ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مفلس. دنیا میں مفلسوں کی کمی نہیں ہے. سروے آتا ہے کہ کون سا ملک مفلس ہے، کون سا ملک غریب ہے، اور کون سا بہت جو ہے ایڈوانس ہے، بہت ایڈ اور اشرف سے ہے. تو سب کے سروے افکار کے اندر آتے رہتے ہیں. لیکن آخرت میں سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ سرکار نے ایک دن سوال کرنا ہے. پہلے تو یہ سوال کیا کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ جو غریب ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں، ورنہ اس کو مفلس نہیں کہتے. ایک اور مفلس بھی جو قیامت کے دن آئے گا. قیامت میں تو سب کچے چٹھے کھلنے ہیں. اس میں کس کی ٹانگ کی وہ آنکھ کھلے گا یا نہیں کھلے گا. یہاں پر پردے ڈال دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیے. یہ سب بزرگ نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ پردے پھٹیں گے اور اپنے پردے کھلیں گے تو پتا چلے گا کہ کون کام کا ہے، کون بیکار ہے، کون مفلس ہے، کون مالدار ہے. دنیا کا مالدار قیامت کے دن مفلس ہو سکتا ہے، اور دنیا میں جس کو لوگ مفلس کہتے ہیں ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے. ایک حدیث ہے، امت کے غریب امت کے مالداروں سے 400 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور مالدار جنت کے دروازے میں حساب دیتے دیتے تھک جائیں گے. تو جو مفلس ہیں وہ بھی خیر منائیں کہ اللہ کے یہاں انہیں جواب دہی کا کوئی خطرہ نہیں. جتنا مال زیادہ آئے گا اتنا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. ورنہ آخرت کا مفلس الگ ہے، دنیا کا مفلس الگ ہے. سرکار کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، صحابہ کرام سے سوال کیا سرکار اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ جو اب یہ حضرت یہ ایسا آدمی ہے کہ بات کرنے کو کھڑا ہو تو مجمع اس کے پاس جمع ہو جائے، پیغام لے کر جائے تو اس کا پیغام سنا جائے اور قبول کیا جائے، اور جس کے دروازے پر دستک دے دے وہ سمجھے کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. ایسا آدمی ہے، اس کا بڑا ویلیو ہے، سماج کے اندر بڑا ویلیو ہے. سماج کیا ہے؟ اپنے دماغوں کے اندر ایک بات بٹھائی ہے، یہ ہو تو ہمارا سماج ہے، یہ ہو یہ نہ ہو تو ہمارا سماج نہیں ہے. سماج تو سرکار نے مدینے میں تیار کیا تھا. مدنی معاشرہ بناؤ، مدینے والا معاشرہ تیار کرو. مدینے والا معاشرہ جانتے ہو؟ مدینے میں آئے حضرت بلال حبشے سے، اور مدینے میں مہاجرین آئے مکے سے.
ایسا شیر و شکر بنا دیا سرکار نے اپنی محنتوں اور دین کی برکت سے، معاشرے کو ایسا بنا دیا کہ ایک آدمی کے یہاں سے سیڑھی چلتی ہے تو 7 بھوکوں کے گھر سے لوٹ کر پھر پہلے گھر پر آ جاتے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اس کے یہاں بھیج دوں، وہ سوچتا ہے فلاں بھوکا ہے میں اس کے یہاں بھیج دوں۔ 7 گھروں میں چکر کھا کے 7ویں آدمی نے پھر پہلے کے یہاں بھیجا کہ یہ بھوکا ہوگا، یہ زیادہ ضرورت مند۔ اس کو کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی۔ 20 کب جڑیں گے؟ جب زندگیوں میں دین آئے گا تو دل جوڑیں گے، جب زندگیوں میں قرآن آئے گا تو دل جوڑیں گے، جب زندگیوں میں سنتیں آئیں گی تو دل جوڑیں گے، اور جب بنیادیں معاشرے کی ہوں گی تو دل ٹوٹ جائے گی، معاشرہ بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سرکار نہیں تشریف لائے گا تو معاشرہ بکھرا ہوا تھا، تو میرے سرکار تشریف لائے تو مدینے میں معاشرہ متحد ہو گیا، ایک ہو گیا۔ اور ایک ہونے میں بھی ایسا کہ بیمار کو سب کے اندر کھڑا کرتے ہیں تو 2 طرف کے آدمی ایسا سنبھالتے ہیں سب میں اس کو کہ بیمار گرتا نہیں۔ ایک مثال خالی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کا بگاڑ کہاں سے کہاں گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر اتحاد نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان ہم کو لڑاتا۔ معاشرے کے لیے لڑتے ہو، اگر دین کے لیے، کوئی جنت کی منزلوں کے لیے، کچھ آخرت کے درجوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوگا تو سمجھ میں بھی آتا۔ دنیا کی چھوٹی سی کرسی کے لیے اور اقتدار کے لیے لوگ لڑتے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اقتدار نہ کسی کا رہا ہے نہ رہے گا۔ فرعون نے 600 سال حکومت کی، اس کو بھی ڈوب کے مرنا پڑا، وہ بھی ختم ہو گیا، اس کا مال بھی ختم ہو گیا، اس کی حکومت چلی گئی۔ شداد نے جنت بنائی تھی لیکن ایمان نہیں تھا، اللہ نے چھین لی، جنت دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ہارون کا خزانہ دیکھنے کے لیے بیڑے رکھتے تھے لیکن اللہ نے ایسا زمین میں دھسایا کہ نہ مال کام آیا نہ مال و دولت اور خزانے کام آیا۔ بچنا پڑے گا مسلمانوں کو تو دین کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ۔ قرآن کریم نے کہا ایک پرچم ہم نے لگایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس پرچم کے نیچے آ جاؤ تو تمہارے اندر اتحاد آ جائے گا، تمہارے اندر اتفاق آ جائے گا۔ یہ پرچم سے دور جانے میں اختلاف ہے، یہ پرچم کے نیچے آنے میں اتحاد ہے۔ طریقہ کتنا آسان بتایا۔ دنیا اگر محنت کر لے، اور سرکار نے مدینے میں جو سوسائٹی ترتیب دی تھی، وہ سوسائٹی اگر آپ دنیا میں اور دنیا کی کتابیں کھنگال پر ڈھونڈے تو آپ کو نہیں مل سکتے۔ اس کا ایگزامپل میں دیتا ہوں نا آپ کو، تو پھر پتا چلے گا یہ بات سچی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا معاشرہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک جگہ میں گیا، تقریر ہو رہی تھی، تو ایک صاحب مسلمان تھے، انہوں نے گاندھی جی کے بتائیں شروع کر دیے۔ ہمارے دیش کے اتنے بڑے آدمی تھے مہاتما گاندھی، مہاتما تو ہم نے ان کو بڑھوایا، تو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ مہاتما کا لقب ان کو دیا۔ ان کو اتنے اونچے درجے تک پہنچانے میں علماء ہند کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے اس سے کہا بعد میں، اللہ کے بندے تم کلمہ جو ہے اور تجھے مثال دینی تھی تو مہاتما گاندھی جس کی سیرت پڑھ کے مہاتما بنا اس کی مثال دینا تھا، تو مثال تو سرکار مدینہ کی دینی چاہیے تھی۔
تجھے کوئی نہیں ملا کہ اس کی مثال دی تو ہے، سرکار نہیں ملے تیرے سامنے، نمونہ نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے میرے آقا نمونہ نہیں ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اتحاد کیسے آئے گا اس کا ایک طریقہ بتاؤں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا نمازوں کے اندر اپنی صفوں کو درست کرو، جتنی صفیں درست ہو جائیں گی اتنا دل درست ہو جائیں گے، جتنے دل درست ہوں گے اتنے بگاڑ دور ہو جائے گی، آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو نماز جوڑ پیدا کرنے کا اتفاق کا راستہ ہے، لیکن کب اتفاق آئے گا؟ جب مسجد میں آئے گا تب نہ مسجد میں آتا ہے نہ سب میں کھڑا رہتا ہے، اور 5 گھنٹوں جو ہے اتحاد کے اوپر تقریر کرتا ہے۔ اتحاد جو ہے وہ قیمت سے نہیں ملتا، قسمت سے ملتا ہے، اور اتحاد جو ہے تقریر سے نہیں آتا، وہ تو محنتوں سے آتا ہے، وہ دین سے آتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنیر اور گھی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر مدینے آئے، سرکار بھائی چارہ کروا رہے تھے۔ یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اب کے اندر بھائی چارے کا طریقہ موافقت کرواتے تھے، اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ تو ایک صحابی ہیں صاحب ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آج سے عبدالرحمن تمہارے بھائی ہیں۔ کہاں پر؟ سرکار آپ نے فرما دیا کہ بھائی ہیں تو بھائی۔ موافقتی بھائی کا اتنا خیال رکھتے تھے، جن کا سرکار نے بھائی چارہ کروا دیا، وہ لوگ آپس میں اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے کہ مرنے کے وقت اپنے مال میں سے میراث کی موافقتی بھائی کے لیے وصیت کرتے تھے کہ جب مر جاؤں تو میرا مال اتنا دینا، میرے بھائی کو اتنا ملنا چاہیے۔ پھر یہ بات طے ہوئی کہ 1/3 مال میں سے دیا جائے گا، وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ صاحب ابن ربی نے کہا آج سے عبدالرحمن میرے بھائی ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالا اور کہا چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں، کیونکہ اب بھائی بنایا تو بھائی کا دکھ تو دیکھا نہیں جائے گا۔ میں کھاؤں اور بھائی پریشان ہو یہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، میں آرام سے رہوں اور بھائی بےچین ہو مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، ہر ایمان والا دوسرے کا بھائی ہے، مواقعات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے، ٹانگ نہیں کھینچنا چاہیے، آپس میں محبت پیدا کرو۔ اور جب تک دل صاف نہیں ہوں گے محبت نہیں آئے گی، اور دل صاف ہونے کا راستہ دین ہے، دین ہوگا تو دل صاف ہوں گے، دین نہیں آئے گا تو دل صاف نہیں ہوگا، اور پھر بھی لڑائیاں ہیں تو سمجھ لو کہ دین میں بگاڑ ہے، دین میں بگاڑ ہے۔ اور دوستوں بگاڑ ویسے ہی اچھے نہیں ہوتے، بگاڑ جسم میں آتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور بگاڑ دل میں آتا ہے تو اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وہ دل کے بگاڑ کو دور کرتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہاں بگاڑ ہے، کون سی چیز آبسٹریکٹ کر رہی ہے وہ بتاتا ہے، اس کا کام یہی ہے۔ چلو بھائی گھر چلتے ہیں، لے لے ڈبل اسٹوری کا میرا مکان ہے، تم کہاں رہو گے؟ تمہاری پسند بولو۔ پھر آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
ہاں بولے تو میں آپ بات کے بعد پڑھوں گا، میں دعا بھی کرنا آتی ہے. ڈبل اسٹوری کا میرا مکان ہے. آپ کو اوپر رہنا پسند ہے کہ نیچے رہنا پسند ہے؟ کون سا پسند کریں گے؟ گھر پہلے چیک کر لو، دیکھ لو. اگر ہم کسی دوست کو اپنا مکان کرائے پر بھی دیں گے تو پہلے اپنے لیے سلیکشن کریں گے، اپنا اچھا نکالیں گے، اس کو بھی بعد میں جو بچے گا وہ دیں گے. اور سعد ابن ربیع نے کہا کہ ایسا کرو کہ اوپر والی مسجد بہت خوبصورت ہے، وہ تم لے لو. اس کو کہتے ہیں قربانی. بھائی چارہ کرنا ہے اور آپس میں محبتیں ہونی ہے تو قربانی دینی پڑے گی. دل کے اوپر پتھر رکھنا پڑے گا تو محبت ہوگی. قربانیوں کے بغیر محبتیں ہو جائیں مشکل کام ہے. اتحاد آپس میں آ جائے، یونٹی آ جائے، مشکل کام ہے. بغیر اخلاص کی یونٹی آ ہی نہیں سکتی. اس لیے قرآن کریم نے کیا نسخہ بتایا؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور ایک ہو کر رہو. آپس میں جھگڑا نہیں کرو، اختلاف نہیں کرو. اور چھوٹا اختلاف ہو جائے تو معافی تعافی کر دو. 3 دن کے اندر معاملہ ختم کر دو. ورنہ دو مسلمان جو دنیاوی معاملے میں ایک دوسرے سے ناراض ہو کر گفتگو کو لمبے زمانے تک چھوڑیں گے، ان کی عبادتیں لٹکا کے رکھی جائیں گی، اس کا اجر نہیں دیں گے اللہ جب تک کہ آپس میں یہ معافی تعافی نہ کر لیں. اب کیا کہتے ہیں؟ ورنہ والے بچے کو معاف نہیں ہو. کہ میں معاف کروں تو خان صاحب کا ہے. حالانکہ معاف کرنا بڑا کام ہے اور کو درگزر کرنا بڑا کام ہے. قرآن کریم میں معافی تعافی کی بڑے فضائل واقع ہوئے ہیں. آپ کو درگزر کرنے کا جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہوا ہے. سرکار کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا ہو گئی، لیکن سرکار کا حکم ہے کہ معاف کرتے جائیے، معاف کرتے جائیے. اور سرکار دشمنوں کو بھی معاف کر. وہ آئے صحابی کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار سامنے ہو تو یا رسول اللہ میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو یا رسول اللہ بولیں گے تو پرابلم آتا. فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. یہودی بھی پیچھے سے سلام کرتا ہے، لیکن یہودی سلام کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم تم مرو. سرکار کو بدوا دیتا ہے، لیکن نبی کا جواب کتنا اچھا، کتنا سننے کے بعد غور کرنے کے بعد کتنا تحمل، کتنا برداشت فرمایا. جواب میں فرمایا وعلیک، میں کیوں مروں تو ہی مرے گا. نبی کی بدوا قبول ہوگی، تیری بدوا میرے حق میں قبول ہونے والی نہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن لیا، بہت برا بھلا کہا یہودیوں کو. تم مرو، تمہارے سر ٹوٹے، تمہارے پیر ٹوٹے، تمہارا بیڑا خراب ہو جائے، تم نبی کے ساتھ یہ توہین آمیز معاملہ کر دو. سرکار نے فرمایا تم نے زیادتی کر لی عائشہ، زیادتی کر لی، تم زیادتی کہتے ہیں. ارے سرکار لیکن وہ بولتا کیا ہے؟ میں برسوں سے سنتا ہوں لیکن برابروں کا نہیں ہوتا. میرے تحمل کو دیکھنا، تجھے نہیں کہا مجھے کہا ہے، تمہیں سنا نہیں میں نے جواب کیا دیا. میں نے جواب میں کہا وعلیک، بس اتنا کافی ہے. میں نے لفظ سام بھی استعمال نہیں کیا، برا لفظ سامنے میں استعمال کروں گا تو 2 بڑے لفظ ہو جائیں گے. اس نے گالی دی، میں نے گالی دی، 2 گالی ہوگی.
دوستوں اپنی زندگی میں اخلاق کے نظر ہی پیدا کرو. سرکار جو اخلاق لے کر آئے اپنی زندگیوں میں اتارو. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دیکھیں قرآن کہتے اخلاق کے بہت اونچے پیمانے پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہاں قرآن میں دوسری آیت ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. تین کتابیں لوگوں نے لکھی. خُذِ الْعَفْوَ عفو درگزر کو سیوا بنائیے. اچھائیوں کے لوگوں کو حکم دیجیے. ایمان والوں کا کام یہ ہے اچھائیوں کی بات کرتے ہیں. اور جو ضد پر آ جاتے ہیں علم نہیں رکھتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیجیے. ہم نظر انداز کرنا جانتے نہیں. ہم تو ترکی کا ترکی جواب نہ ہو جائے وہاں تک ہم کو نیند نہیں آتی. رہا اتنا بول کے چلا گیا. بلکہ یہ کسی کو یوں کہے گا کہ آج کو یار وہ اتنا بول کے تیرے منہ میں زبان نہیں تھی تو نے جواب نہیں دیا. اس کا جواب پتھر سے دیتے نہیں آتے تیرے کو. نہیں میرے سرکار نے جن لوگوں نے پتھر برسائے تھے میرے نبی پر ان پر آپ کو درگزر کے پھول برسائے ہیں سرکار نے. اور جنہوں نے خنجر سینوں میں پیوست کیے تھے میرے سرکار نے ان کو سینوں سے لگایا ہے. یہ اخلاق چاہیے تو آدمی بڑا بنے گا. معاشرے کے اندر جب تک قربانی کا اور اخلاق کی بلندی کا مزاج نہیں بنے گا یونیٹی نہیں آ سکتی. دل پہ زخم کھانا پڑتا ہے تو یونٹی آتی ہے. آپس میں اتحاد آتا ہے. بدنی معاشرہ دیکھو کیسا اتحاد آیا ہے آپ کو پتا چلے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا دوسری بات سنو. میرے دو بزنس ہیں. ایک دکان میری بہت اچھی چلتی ہے دوسری طرح سب ہے. ایک کام کرو جو بہت چلتی ہے تم لے لو. تم کو ضرورت ہے ابھی آیا میں تو جمع ہوا ہوں عرصے سے. جبھی ہوئی دکان تو لے لو. کر سکتے ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بل کو پوچھنا. اگر بل ہے لائٹ کا بل نہیں تو یہ دل بتائے گا. یہ دل بتائے گا نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ہوٹلے کے بعد کی بات. ہمارے اسٹیٹس سے دور کی بات ہو. لیکن یہ کر کے دکھایا ہے. صحابہ کرام نے نمونے پیش کیے. جب علماء نے محمد کے نمونے یہ ہیں تو خود سرکار کہاں یہ ہو. جب کوئی معمولی قاری صاحب پڑھتے جیسے ابھی حضرت قاری صاحب نے پڑھا تو ہم جھومنے لگے. میرے عزیز نے نظر پڑی تو ایک سکتا سا چھا گیا لوگوں کے اوپر. ایک سناٹا سا آ گیا. لیکن جس پر پرانے گلی گزرا ہوگا جب وہ پڑھتے ہوں گے تو کیا سما بڑھتا ہوگا اور لوگوں پر کیا چیزیں ملتی ہوگی اندازہ لگاؤ. اور جو بھی نبی دنیا میں آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حسن صورت بھی عطا فرماتے ہیں اور گلا بھی اچھا عطا فرماتے ہیں. اور ہر نبی کی آواز اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس سے اپنی آواز سے کام لینا ہے. اس بنا پر اللہ نے ہر نبی کو اچھی آواز دی. حضرت داؤد کی اچھی آواز اور حضرت ایوب کی اچھی آواز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بلند آواز اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ترنم کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو لوگوں کے دل پھٹنے لگے. تو یوں کہا کہ میرا جو بہترین بزنس ہے تو لے لو اور جو ٹھپ دکان ہے وہ میں لے لیتا ہوں. میں چلاؤں گا انشاءاللہ. مجھے چلانا آتا ہے. ہم ہوتے ہیں نا تو جزاک اللہ کہنے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے.
جلدی سے قبضہ کر لیتے، پہلے چابی دے دے، بعد میں جزاک اللہ کہتا ہوئے. لیکن تیسری بات کا تو کوئی ہمت کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ مدنی معاشرہ سرکار نے تیار کیا ہے، تو دنیا میں تلاش کرو ایسا معاشرہ کہیں مل جائے، تلاش کرو. تیسرا آپشن یہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں تو وہاں کرائے کی گاڑیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں چلا رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے پہلا سوال یہ کرتا ہے کم ازواج. میں نے ایک روزہ کے لالے پڑے ہوئے اور ازواج جمع کر سینا بیان کر رہا ہے. کتنی بیویاں ہیں تمہاری؟ میں نے کہا بھیجیں گے تیرے کو یہی سوال رہے گا، یہ نہیں پوچھتا کہ ثواب کتنے کیے تم نے، عمرے کتنے کیے، وہ پوچھنا اس میں کیا رکھا ہے. پوچھتا نے یہ پوچھتا ہے کہ تیری بیویاں کتنی ہیں، تیری کتنی ہے وہ بتا دے کہ تیری کیا ہے. اور اس نے کہا کہ میری یہ کہ وہ سفر میں رسی بات کا تو لاہور پڑتا ہے، بات جو ہے لاہور اور ارے بھائی عورت کو لانا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے حق ادا کرنا، یہ سفید ہاتھی کو باندھنا ہے، اس کے لیے اسباب لائے کام، اس کے حقوق ادا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ فرمان میری 2 بیویاں ہیں اور 2 بیویوں میں سے جس سے تم کو انس ہو میں طلاق دے دوں گا تو اس سے شادی کر لینا. سب مسئلے حل ہو گئے نا، سب مسئلے حل ہو گئے. اب ایک آدمی مسلمان ہوا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، وہ آگے کہنا ہے ہم مسلمان کو یہ سوچ کر کہ مسلمان جب کہیں گے دیکھیں گے مجھے تو میری مدد کریں گے، میں بے یار و مددگار ہو گیا. میری کمیونٹی نے مجھے نکال دیا اور تمہاری کمیونٹی نے مجھے منظور نہیں کیا، میری ہیلپ نہیں کیا، میری مدد نہیں کیا، میں کیا کروں بتاؤ کہاں جاؤں؟ اس کی تعلیم کرنی چاہیے، اس کو مدد کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ دین کے اوپر یہ جم جائے. سرکار تعلیم میں خرچ کرتے تھے، مال بھی دیتے تھے، پیسہ بھی دیتے تھے کہ دین پر جم جائے. حالانکہ آج ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے حالات میں کوئی اللہ کا بندہ دین قبول کر لے تو اس کی کچھ تو بنائی کرنا چاہیے مال کے ذریعے سے، اور تعاون کرنا چاہیے، اس کو اچھے مشورے دینے چاہیے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، گمراہ ہو جائے گا. محمد علی کے لیے مسلمان ہوئے لیکن کوئی راستہ نہ ملا تو غلط راستے پر چل پڑے. انہوں نے اپنی دنیا دین کے اعتبار سے طور سے جو سمجھنا ہے اس کو دین بنا لیا. یہ تو اللہ والا کوئی سنبھال لے، کوئی عالم سنبھال لے، کوئی سچا تعاون کا ساتھی سنبھال لے، اس کو اللہ کے راستے میں نکال لے، اس کا دین بن جائے اور اس کا دین سمجھ جائے اور اس کا اسلام پکا ہو جائے. 3 سوالوں کے جواب میں حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کیا جواب دیا؟ کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی ازواج میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، ان تینوں میں سے کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ کو ملتا ہے؟ بہت دنیا میں بڑے بڑے ڈیمانسٹریٹر گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے مسلم گزرے ہیں، لیکن وہ مسلم رہے ہیں، لیکن سرکار جیسا کوئی نہیں رہا. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتحاد ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اتحاد کے لیے نہ کوئی بینر لگانے کی ضرورت ہے اور اتحاد کے لیے کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کی دنیا میں دین کو سجانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اتفاق آ جائے گا، اتحاد آ جائے گا. دنیا اور مادے کو چھوڑو اور پہلے یہ سوچو کہ ہم مسلمان میں ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، اندر اختلاف آیا کیسے، جلدی اس کو مٹاؤ، ختم کرو، ورنہ ہماری جڑیں دشمن نکال کے پھینک دے گا، پھوٹ ڈالے گا ہمارے درمیان اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ہمارے.
میں نے کہا نا کہ اختلاف ہلاک کرنے والی چیز ہے اور اتحاد یہ جمانے والی چیز. تو میں حدیث نجوہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا اور اس سے پہلے ایک مفلس کا واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ بڑا مفلس کون ہے. سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جو کثرت سے اعمال لے کے آیا، جس کے پاس نماز، روزے، تلاوت، ذکر اللہ، اعمال صالحہ کے ڈھیر ہیں اور بڑے بڑے پلندے ہیں اور بڑے بڑے کتابیں ہیں، وہ لے کر آیا اور دل کے اندر کچھ ہو رہا ہے کہ اتنے اعمال صالحہ کے میرے پاس دستاویز ہیں کہ میں تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. یاد رکھنا، آدمی اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، آدمی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. ایمان ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ دونوں چیزوں پر گھمنڈ کر کے کوئی یوں کہے مجھے جنت میں پہنچا دو تو اللہ فرماتے ہیں جب تک میرا فضل نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا. ایسی بھگوڑی نکالوں گا تیری کہ تیری 100 سال کی عبادت جو ایک کلام کے اندر لے لوں گا، چھین لوں گا تیری 100 سال کی عبادت ایک کلام میں. تو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو کرتا رہنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. دعوت کے ساتھی کہتے ہیں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اعمال کو، ڈرتے بھی رہو اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال میرے منہ پر مار دیے جائیں، سب رائے گا ہو جائے. اور ایک طرف ہمارے صالحہ کا ڈھیر لگایا ہے اور دوسری طرف لین لگا ہوا ہے لوگوں کو. ادھر کتابوں کا ڈھیر لگا ہے، ادھر لوگوں کا جم میں غفیر کھڑا ہوا ہے. بھائی یہ لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کہا ان لوگوں کا تم نے نقصان کیا ہوا ہے، کسی کا مال دبایا تھا، ایک دفتر نکال کر اس کو دے دیں گے. حضرت اس نے میری غیبت کی تھی، ایک دفتر نکال کے اس کو دے دیں گے. اس نے چغلی کی تھی، ایک دفتر نیکیوں کا اس کو دے دیں گے. اس نے جو ہے میرے اوپر ظلم کیا تھا، ایک دفتر نکال کے اس کو دے دیں گے. اس نے میرے اوپر بات الزام اور تہمت لگائی تھی، ایک دفتر نکال کر اس کو دے دیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیوں کے دفتر تو ختم ہو گئے لیکن لینے والوں کا لین ختم نہیں ہوا، اب کیا کریں، کام سے لا کر دیں. تو اللہ کا حکم آئے گا کہ اب ان کی برائی کے دفتر کس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. اب ادھر سے لیتے ہیں اور برائی کے دفتر اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. نیکیاں ختم ہو گئی، برائیوں کے دفتر کا پہاڑ کھڑا ہو گیا. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ نیکیوں کے دفاتر لے کے آیا تھا اور گناہوں کے ڈھیر لے کے لوٹ گیا. دوستوں ہمیں اپنے اعمال کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی حفاظت کی ضرورت ہے، ہماری نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. آنکھوں سے بھی آدمی گناہگار بن جاتا ہے اور کان سے بھی آدمی گناہگار بن جاتا ہے اور زبان سے بھی آدمی گناہگار بن جاتا ہے اور نقل و حرکت کرنے سے بھی آدمی گناہگار بن جاتا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے جسم کو بچاؤ، اپنے دل کی نگہداشت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو. دل کو سنوار کے رکھو، دل کو بچا کے رکھو. اس لیے سرکار ایک دعا پڑھتے ہیں ہمیشہ اور امت کو بھی دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے الہ العالمین، اے دلوں کو جوڑنے والے اور اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اے الہ العالمین
ثابت قدم فرما۔ ورنہ ہدایت کے بعد گمراہی کے آنے میں دیر نہیں۔ ہدایت اللہ تقدیر سے دیتا ہے، تقدیر سے نہیں۔ ہدایتیں ملتی ہیں تقدیر سے، لیکن جس نے ہدایت کی قدر نہیں کی اور اس کو اپنا کمال سمجھا تو جو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت لے بھی سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اللہ تو نے میرے عقیدے کو درست فرمایا تو یہ صحیح عقیدے پر دنیا سے جانا ہو جائے، ہدایت کے بعد کہیں گمراہی نہ آ جائے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو دین پر ثابت کرنی بہت بڑی چیز ہے، دین پر سوال بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی جو احادیث ہیں ہمارے سامنے بہت، لیکن وقت بالکل نہیں ہے، اس بنا پر بات کو شارٹ کر کے میں بتانا چاہتا تھا کہ حدیث نجوا، سرگوشی والی حدیث، اللہ نے اس کو قریب کیا، گناہ گنائے، انکار نہیں کر سکا، کہتا گیا یہ گناہ بھی کیا ہے میں نے، یہ گناہ بھی کیا ہے میں نے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوا یہ گناہ بھی میں نے کیا ہے اللہ، اور مجھے جہنم سامنے نظر آ رہی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تیری نیکی تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں سے کہیں گے وہ چٹھی لاؤ۔ اللہ ایسی کون سی نیکی ہے کہ میرا بیڑا پار کر لے؟ فرمائے مسلمان کا ایک تو نے دیکھا تھا لیکن وہ ایک تو نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ وہ ایک کو تو نے سینے کے اندر پوشیدہ رکھ دیا، یہ راز کے اوپر چادر ڈال دی، کسی انسان کے سامنے اس کا راز کھول کے اس کو بے عزت نہیں کیا، تو تو نے دنیا میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، آج میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخلہ فرمائیں گے، کور بنائیں گے اور فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا اللہ تعالیٰ آخرت کا تیرے گناہوں کو چھپا دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک نظر عطا فرمائی، ان کو گناہ نظر آ جاتے ہیں آنکھوں سے، ان کو نظر نہیں آتا کون آنکھوں کا گناہ گار ہے کون زبان کا گناہ گار ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن وضو کے لیے بیٹھتے ہیں وضو خانے میں تو فرماتے مجھے نظر آتا ہے کوئی وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ میں سے گناہ گر رہے ہیں مجھے نظر آتے ہیں، گناہ کا گرنا مجھے نظر آتا ہے، آنکھوں کے انعام گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاتھ سے گناہ گرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گناہ کا نصیحت بھی کوشش کی میں فرمائی، لیکن اللہ کے دربار میں دعا فرمائی اللہ یہ چیز مجھ سے لے لے، مجھے لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا ہے، میں عیب دیکھنا نہیں چاہتا، یہ جو دکھا رہا ہے تو مجھے لے لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وفا کے لیے کسی کا عیب کھلے اچھی بات ہے۔ تو حدیث نجوا وہ ذکر ہوئی، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقہ، لیکن تنہائیوں میں کسی کے کان میں جا کر یوں کہا فلاں آدمی بہت ضرورت مند ہے بیچارہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، چلنا ذرا اس کی مدد کرے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح اس کا تعاون کر دیں۔ فرماتے ہیں یہ نجوا اچھا ہے، یہ کانا پھوسی اچھی ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے، اور معروف نہیں، یا کسی کو بھلائی کی تلقین کر دی کہ بھائی یہ گناہ چھوڑ دے، یہ برائی چھوڑ دے،
किसी को पता नहीं चला। ऐसी तन्हाई के अंदर उसको समझाया कि किसी को पता नहीं चला, ना उसकी बेइज्जती हुई, ना उसको ये किसी का पता चला। फरमाते हैं ये भी सरगोशी अच्छी है। और तीसरी सरगोशी, दो भाइयों में लड़ाई है, आपस में इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ को दूर करने के लिए सब वालों के अंदर मीटिंग कर ली और भाइयों को हाथ जोड़ जोड़ कर समझाया, मिल जाओ, दिलों को जोड़ दो। फरमाया ये नजवा भी अच्छा है, ये नजवा भी अच्छा है। तो असल में आप हजरात मगरिब के बाद जमा हुए, ये बड़ी खूबी की बात। आम मदन इशा के बाद बयान होते हैं। इस्लामी मुआशरा के सिलसिले में उलमा ने कमेटी तजवीज़ की है और वो इस्लामी मुआशरा के सिलसिले में मुख्तलिफ लाइनों से मेहनतें करेंगे। उसमें पहला मेहनत का मरहला यह है कि दीन की बात सुनने का ज़ौक़ बनाया जाए, और दीन की बात सुनने का ज़ौक़ वो भी मगरिब के बाद सुनना बहुत अच्छी नेमत है। अब देखिए थोड़ी देर में अज़ान हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, आप घर चले जाएंगे, खाना खा के आप आराम करें, आपकी सुबह की नमाज में कोई हर्ज नहीं। और ईशा के बाद देर से बात शुरू होती है, 12 बजे के बाद खत्म होती है। मुझ जैसे आदमी को दूर जाना हो तो पूरी रात उसके अंदर कट जाती है और खत्म हो जाती है। और सोने वाला सोता है, सुबह में उठ नहीं पाता, फजर की नमाज चली जाती है। बयान का सुनना मुस्तहब है, फजर की नमाज तो पढ़ ले। इसलिए ये काम हमेशा के लिए और मुदावमत के साथ कीजिए कि मिजाज ये बनाइए कि अब बयानात मस्जिद में हो और मगरिब के बाद फौरन हो और ईशा पर खत्म हो जाए, तो सब लोगों को राहत मिल जाएगी। सबसे ज्यादा आपको राहत होगी। थोड़ी कुर्बानी आपको अपने कारोबार की, दुकान की, दफ्तरों की, मुलाजमत की देनी पड़ेगी, लेकिन इसके अच्छे नतीजे इंशाअल्लाह निकलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो आना नहीं चाहता था, कुछ मसरूफियात ज्यादा थी, लेकिन हमारे साजिद भाई ने यूँ कहा कि कोई हजरत मौलाना इब्राहिम साहब ने दावत दिया, तो मैं तो समझा को बहुत बड़े शेर में जमाना होंगे तो कैसे इनकार करूँ। तो देखा ये नहीं। तो वो जो है इनकी दावत पर हाजिरी हो गई, हुक्म पूरा हो गया। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे बाद में पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بدعتیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اور عام کے کرم کے عافیت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے بگاڑ دور فرما، اللہ ہماری اصلاح فرما، اللہ غیر سے تربیت کا نظام فرما، اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اللہ ہمارے سماج کے بگاڑ دور فرما۔ اللہ جن رسموں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اللہ شادی کی رسموں سے ہماری حفاظت فرما، موت کے وقت کے ہونے والی رسموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سنتوں کا پیار اور سنتوں کا عشق ہمیں عطا فرما۔ اللہ دین کی نسبت سے ہمارا جمع ہونا قبول فرما، علماء کا محنت کرنا قبول فرما، علماء کی محنتوں کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، ان کا ادب اور احترام اللہ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما، ان کی بے احترامیوں سے حفاظت فرما، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہ اور مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو خیر منظور فرما۔